لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتح الله وكان قاب قوسين وادنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الآخرين والميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم امامت اصول دین میں سے ہے. کیوں اصول دین میں سے ہے؟ اسے کیا صرف ہم نے اصول سے مانا ہے یا تمام مسلمانوں نے اسے اصول میں شامل کیا ہے؟ صرف امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ہے یا سابقہ انبیاء کے دور میں بھی یہ مسئلہ تھا؟ اس موضوع سے متعلق کل کی گفتگو صرف بنیاد فراہم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. آج اس سلسلے میں مزید دلائل کے ساتھ گفتگو ہے کہ امامت اصول دین میں کیوں ہے. اگرچہ اس سلسلے میں ہم سے یعنی اہل اسلام کے درمیان جو دو نظریات پائے جاتے ہیں، اس میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس اختلافی مسئلے پر گفتگو اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف کی خلیج مزید وسیع ہو جاتی ہے. اب چونکہ مشترکہ دشمن کفر و شرک کا مقابلہ ہے اور سامنے کافر ہے، اور وہ بھی طاقتور ترین کافر جو اسلام کے مقابلے میں، وہ جب مقابلے پر ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ مقابلے میں شیعہ ہے یا سنی، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے اور وہ اسلام کے درپے ہے. اگر یہ ہم پر غالب آ جاتا ہمارے آپس کے اختلاف کی وجہ سے تو اسلام ہی نہیں رہے گا، جس کے دو بازو ہیں دونوں کٹ جائیں گے، دونوں نہیں رہیں گے، تو یہ نقصان اسلام کا ہوگا. اس لیے ان بنیادی اختلافی مسائل پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایک یہ نظریہ. اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے جو کہ بہت اہم ہے، واقعاً صحیح بھی ہے. ایک مشترکہ دشمن کا مقابلہ ہے جو کہ آپ جانتے ہیں، اور وہ دشمن کھل کے کہتا ہے، صاف طور سے کہتا ہے، یہ پوشیدہ نہیں ہے. ایک مرتبہ منافقت کرتے ہیں لوگ کہ دل میں کچھ اور زبان سے کچھ نہیں، کھل کے کہتا ہے کہ ہمیں ان کا مقابلہ ہے. جب اس سے سوال کیا گیا اتنا بھاری بچت کیوں رکھا ہے دفاع کے نام پر؟ اب تو جس کے مقابلے پر جس کو ہوا بناتے تھے وہ تو ختم ہو گیا، اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کس کے مقابلے پر؟ تو اس نے صاف طور سے کہا اپنی گفتگو میں،
اب ہمیں اکثریت کا مقابلہ، پورے مسلمانوں کا مقابلہ، پہلے ایک گروہ سے مقابلہ تھا تشیع سے، اس سے ہم نے مقابلہ جیتنا سیکھ لیا، اب اکثریت اٹھ رہی ہے، اور اس نے مثال دی، الجزائر کی مثال دی، افغانستان کی مثال دی، تو ان مثالوں، یوگوسلاویہ کی مثال دی، ان مثالوں سے واضح ہے کہ وہ اسلام کے در پہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں واقعاً ہمیں مشترکہ دشمن کا سامنا ہے، مگر کیا مشترکہ دشمن کا سامنا صرف ہمیں ہے یا اسلام کو ہے؟ اگر اسلام کو ہے تو جو مسلمان ہیں سب کو یہ سوچنا چاہیے یا صرف ہمیں سوچنا چاہیے؟ اگر ہم صرف ہم ہی سوچتے ہیں اور ہم خاموش رہتے ہیں تو جو الزام ہم پر لگ رہا ہے، ہماری خاموشی اس الزام پر مہر تصدیق سب کرتی ہے، اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، ایران میں چھپی ہے، خاص طور سے 10-20 علماء نے مل کے فوج کے لیے، جوانوں کے لیے چھاپی تھی، عقائد پر مشتمل۔ اس کے شروع میں لکھا ہے، یہ سوال بھی انہوں نے کیا ہے کہ کیا ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں، اور یہ جواب جو میں نے ابھی دیا مشترکہ دشمن کے سلسلے میں، یہ جواب بھی انہوں نے دیا، کیونکہ بہت جلیل قدر علماء نے مل کے فوج کے بارے میں عقائد کے سلسلے میں کتاب لکھی ہے، اور اس میں ہر سوال کا جواب عقلی، منطقی، قرآنی طور پر موجود ہے۔ بڑی مختصر اور بہت عمدہ کتاب ہے، ہمارے بچوں کے لیے، بلکہ نہ بچوں کی، بزرگوں کے لیے بھی بہت مدلل گفتگو کی گئی ہے، 10-20 علماء نے مل کے لکھی ہے۔ اس میں جواب یہ دیا ہے، اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو سنگین ترین مسئلہ یہ کہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں ان کا قرآن ہی الگ ہے۔ اس کی مثال دی ہے، جب میں حج کے لیے گیا، عالم نے مثال دی، ہم ایک گروپ کی صورت میں جب حج پر گئے تو ایک سعودی عالم دین نے علم کا دعویٰ کرتے اس نے کہا کہ تم کیسے حج پر آتے ہو؟ تمہارا تو خانہ کعبہ ہی الگ ہے اور تمہارا تو قرآن ہی الگ ہے، تم کیسے آتے ہو؟ مجھے تعجب ہے۔ تو ایک عالم ایسی گفتگو کرے کہ تمہارا قرآن الگ ہے، ایک عالم ایسی گفتگو کرے کہ تمہارا کعبہ ہی الگ ہے، اب اگر ہم جواب نہیں دیتے، اب اگر ہم ثابت نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور کچھ عرصہ پہلے یہاں سعودی کچھ علماء کا فتویٰ تقسیم ہوا تھا لاس اینجلس میں، یہاں مجھے نہیں پتا، لاس اینجلس میں تقسیم ہوا تھا کہ شیعہ کافر ہیں، ان کا مارنا ضروری ہے، ان کے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، ان سے مناجات نہیں کر سکتے۔ اب علماء کی طرف سے اس طرح کے فتاویٰ تقسیم ہوں تو دوسرے فرقے کو اپنے مدعا کے اس بات کا تو حق ہے، عقلاً بھی حق ہے، شرعاً بھی حق ہے، قانوناً بھی حق ہے، کیونکہ اب اگر ہم خاموش رہتے ہیں، ایک مرتبہ واقعاً جہالت دکھاتے ہیں، ہم جذبات میں آ کے مثلا روڈ پر نکل آئے، نہیں ہم مار دیں گے، تم نے ہمارے خلاف یہ کیوں کہا؟ نہیں، اس طرح کی مخالفت، اس طرح کی گفتگو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس ثبوت نہ ہو۔ جبکہ خانوادہ عصمت و طہارت سے جو مذہب ہم تک پہنچا اس میں دلیل ہے، عقل ہے، منطق ہے، قرآن ہے، تو ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب علمی گفتگو جس طرح سے نہیں پتا تھا، علماء ازہر تک کو، جامع الازہر کے علماء تک کو نہیں پتا تھا تشیع سے متعلق، مگر جس وقت آیت اللہ شرف الدین نے خط و کتابت شروع کیا، جن کی کتاب انگلش میں بھی ملتی ہے المراجعات، خط و کتابت شروع کیا، تو اس کے بعد علماء کے خطوط، علماء اہل سنت جامع الازہر کے علماء کے خطوط اس میں موجود ہیں، المراجعات جو انگلش میں چھپی اس میں موجود ہے۔ علماء سمجھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی، واقعاً ایک حقیقت ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہم نے ان کی کتابوں کو چھوا تک نہیں، ہم صرف سنتے آئے کہ یہ برے ہیں، یہ کافر ہیں، ان کی بات نہیں سننا، ہم سنتے آئے اور ہم نے اٹھا کے ان کی کتاب نہیں دیکھی۔ اب یہی سنتے آئے بزرگوں سے کہ ان کا قرآن الگ ہے، اور ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، دیکھا بھی نہیں کہ ان کے پاس قرآن وہی ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ اور اتفاق سے ایران میں اسلامی مملکت اب جو ہدیے کے طور پر دیتی ہے بعض مہمانوں کو، وہ قاہرہ میں خاص طور سے قاہرہ میں چھپوایا، وہ قرآن دیتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ہمارے بہت بڑے مراجع میں سے گزرے ہیں، امام امت کے اساتذہ میں سے تھے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے تھے حضرت آیت اللہ بروجردی، انہوں نے شیخ محمود شلتوت جو جامع الازہر کے وائس چانسلر تھے، ان سے جب خط و کتابت کی تو یہ واحد علماء اہل سنت میں سب سے بڑا عالم تھا جس نے جامع الازہر میں فقہ جعفری کو 5ویں فقہ تسلیم کیا، اور اس نے آغاز سے خط و کتابت کے بعد کہا کہ واقعاً فقہ اہل بیت جس سے ہم نواقف تھے،
اب پتا چلا کہ فقہ اہل بیت ہے، اور اس فقہ اہل بیت کو کیوں نے پھر تسلیم کیا ہے؟ جب ہم فقہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، فقہ احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں، فقہ شافعی محمد ابن ادریس شافعی کو مانتے ہیں، فقہ مالکی کو مانتے ہیں، خانوادہ رسالت کے توسط سے جو فقہ پہنچی اس سے ہم غافل تھے، کیوں نہ مانے ہم اس کو؟ تو انہوں نے تسلیم کیا، اور اس کے بعد پانچویں فقہ کے طور پر باقاعدہ اب اس وقت جامع الازہر میں فقہ جعفری کو پانچویں فقہ کے طور پر تسلیم کیا اور باقاعدہ پڑھاتے ہیں۔ تو چونکہ خط و کتابت کے ذریعے وہ شکوک و شبہات دور ہو گئے، جس وقت آیت اللہ امینی نے نجف اشرف میں الغدیر لکھی، 12 جلدوں پر مشتمل، جس کا کل میں نے حوالہ دیا، لکھی، اور سب سے پہلے تحفے کے طور پر جامع الازہر کے یہی شیخ محمود شلتوت کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ تو اب اس کے بعد جو دوسرا ایڈیشن الغدیر کا چھپا، اس میں پہلی جلد کے پہلے صفحے پر ان کا مقالہ چھپا کہ انہوں نے کیا لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ آپ کی تحریر، آپ کی 12 جلدیں الغدیر نامی کتاب میں نے دقت سے مطالعہ کیا، بڑی دقت سے اس کا مطالعہ کیا۔ آپ نے جو کچھ لکھا، کیونکہ ظاہر ہے سارا مواد، عجیب بات ہے کہ سارا مواد اہل سنت کی کتابوں سے لیا، 12 جلدیں، ضخیم جلدیں، 530 یا 430 یا 435 صفحات پر مشتمل ایک جلد ہے، اور 12 جلدیں صرف غدیر کے موضوع پر لکھ کے ان کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے، 1 سال کے بعد خط کا جواب دیا، اور اس جواب میں لکھا کہ میں 1 سال کے بعد ان 12 جلدوں کو پڑھ کر اب فارغ ہو گیا ہوں، اگرچہ میں نے بڑی تیزی اور جلدی سے پڑھا، مگر آپ نے جو مواد جمع کیا اس مواد میں ذرہ برابر مجھے اعتراض نہیں ہے۔ صرف یہ اعتراض ضرور ہے مجھے آپ پر، کیونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو پتا چلے کہ آپ نے ایک اکثریت کے مکتبہ فکر کے خلاف لکھا ہے تو وہ خواہ مخالفت کریں گے۔ یہی مجھے خوف ہے، باقی آپ نے جو کچھ لکھا 100% صحیح لکھا۔ تو اب اگر 100% صحیح لکھا ہے، آپ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ 100% صحیح لکھا ہے، تو اب اس موضوع کو کیوں نہ لے کے علمی طور پر لے کے آگے بڑھا لیں۔ اگر ہم علمی طور، ایک نقصان یہ کہ ہماری خاموشی سے، ایک نقصان یہ کہ جو الزام لگ رہا اس پر مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے، ہم خاموش رہتے ہیں، اور دوسرا نقصان یہ، سب سے بڑا نقصان یہ کہ جو 85 سالہ دور بنو امیہ میں ہم نے اس نقصان کو اٹھایا، 500 سالہ دور بنو عباس میں ہم نے اس نقصان کو اٹھایا۔ آج بھی آپ کو پتا ہے بعض سادات کرام خانوادہ رسالت سے تعلق تو رکھتے ہیں، اولاد علی تو ہیں، مگر انہیں اپنے مسلک کا پتہ نہیں۔ آج بھی یہ کیوں؟ کیونکہ طویل ترین تاریخ جو سادات پر ظلم و ستم کی تاریخ تھی، آبا و اجداد نے اپنے عقائد کا اظہار تک نہ کر سکے، بچوں کو پتہ تک نہ چلا گھر کے اندر والدین کا عقیدہ کیا ہے۔ بغداد کی دیواروں میں جس وقت اولاد زہرا 60 70 چنے جا رہے تھے، وہ مجبور تھے اپنے عقیدے کو بچے کو تک نہ بتائیں، اس لیے کہ گلی میں بچے نکلتے تھے، بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا باپ کیا کر رہا، تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارے عقائد کیا۔ بچہ نادانی میں اگر کہہ دیتا تو گھر سارا جلا دیا جاتا، یہ علی اور علی کے ماننے والے، گھر سارا جلا دیا جاتا۔ بغداد کی دیواریں اب بھی گواہ اس بات کی کہ علی اور اولاد علی کے ماننے والوں سے دیواروں کو بھر دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں 500 سال تک مسلسل والدین بچوں تک نہ بتا سکے، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہی نکلنا تھا، سینہ بسنے جو باتیں پہنچی اور کھل کے تبلیغ نہ کر سکے۔ 85 سالہ دور بنو امیہ میں چوں تک نہیں کر سکتے تھے، جہاں دعائے قنوت پر علی پیغمبر کے بھائی، پیغمبر کے داماد علی پر گالی دی جا رہی تھی۔ یہ دعائے قنوت میں کب تک؟ سن 40 ہجری امیر المومنین کی شہادت سے لے کر سن 60 ہجری 20 سال مسلسل متواتر دعائے قنوت میں سنت قرار دیا تھا کہ امیر المومنین کو گالی دینا۔ جہاں یہ نظام ہو، جہاں یہ حالت ہو، وہاں کیسے حقائق لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ حکومت وقت نے یہ آرڈر دیا ہو، وہاں کیسے؟ اب ایسی صورت میں اب بھی اگر آپ خاموش رہتے ہیں، اب بھی اگر نہیں بولتے تو ہوگا کیا؟ خود ہماری نسل تک حقائق نہیں پہنچے گی، خود ہماری اولاد تک حقائق نہیں پہنچے گی، تو وہ یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا ہمارا کہ ہم اپنی اولاد تک اپنے عقائد کو منتقل نہ کر پائیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہوگا، سنگین جرم، کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح عقائد نہ بتا سکیں۔ یہ 2 دلائل ہیں جن دلائل کی بنیاد پر ہم حق رکھتے ہیں، ادلہ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، نہ خواہ جنگ و جدل کے ذریعے، نہ گالی گلوچ کے ذریعے، نہ وہ بعض اوقات بعض افراد کی طرف سے ہوتا ہے تانے تشنیع، نہیں، خطاً اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
وہ صاحب خلق عظیم پیغمبر مقام المناظرہ میں ان پر یہ شرط عائد کر دی گئی وجادلہم باللتی ہی احسن، میرے حبیب یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ اگر آپ سے مناظرے کے لیے آتے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا، احتیاط کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، یعنی جتنی تعریف پیغمبر کی عبادت کی گئی ہے اس سے 10 گنا اخلاق کی انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب بہت بڑے اخلاق کے مالک، اس پیغمبر خدا اس مجسم اخلاق کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ اگر یہ یہود و نصارہ اور مجوس آپ سے مناظرے کے لیے آتے ہیں تو وہ جادلہم باللتی ہی احسن طریقے سے ان کے ساتھ بہت نرمی سے گفتگو کیجیے گا، سختی صدا میں نہ آنے پائے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ہمیشہ سختی وہی اختیار کرتا ہے جس کے پاس علمی دلیل نہیں ہوتی ہے، اگر علمی دلیل ہے تو پھر سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بنا پر اس مختصر سی تمہید کے 2 مکاتب فکر معرض وجود میں آئے عالم اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد۔ وہ دونوں مکاتب فکر، ایک کا نظریہ یہ تھا کہ پیغمبر کی نیابت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ جس کو چاہے پیغمبر اور پیغمبر کا نائب منتخب کرے، ایک فرقے کا یہ نظریہ تھا۔ دوسرے فرقے کا یہ نظریہ تھا نہیں، پیغمبر کی نیابت امت کے حق میں ہے، امت جس کو چاہے خود آپس میں مشورہ کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 مکاتب فکر معرض وجود میں آئے۔ اس مکتبہ فکر جس کا تعلق یہ تھا، جس کا عقیدہ یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا نائب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس مکتبہ فکر کو شیعہ یا امامیہ کہا گیا۔ وہ مکتبہ فکر جس کا عقیدہ یہ تھا نہیں، پیغمبر کے نائب کو ضروری نہیں کہ خدا اور پیغمبر منتخب کرے، امت خود اپنے مشورے سے منتخب کر سکتی ہے، اس مکتبہ فکر کا اگرچہ نام بعد میں معاویہ نے رکھا، امام حسن سے صلح کے بعد تاریخ تمام تک، میں اس وقت خاص طور سے تاریخ لے کے آیا ہوں، اہل سنت کی مستند ترین تاریخ سن 250 ہجری میں لکھی گئی قدیم ترین تاریخ، اور جس پر سب کے سب اعتماد کرتے ہیں، بہت ہی مستند تاریخ۔ اگرچہ اس تاریخ میں جو گفتگو کی گئی ہے بعینہ ہی وہی گفتگو، تاریخ تبری میں بعینہ ہی وہی گفتگو، ناسخ التواریخ میں وہی گفتگو، تمام کتب تواریخ میں، مگر چونکہ یہ تاریخ کتب تواریخ میں منفرد مقام رکھتی ہے اور اپنے قدیم ہونے کے لحاظ سے سن 250 میں لکھی گئی ہے، اور اپنے اس سند کے لحاظ سے بھی اس بنا پر اس تاریخ سے گفتگو ہوگی، اور پھر ان علماء میں سے وہ عالم دین جس کے حوالے سے کل بھی میں نے گفتگو کی کہ میں ثم اهتدیت، میں پھر ہدایت پا گیا، جس کا انگلش میں بھی ترجمہ مل جاتا ہے دین آئی واز گائیڈ، اس کا نام ہے انگلش میں بھی، جو ڈاکٹر تیجانی، جو تینوس کا پہلا شیعہ پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان، تحقیق کر کے حضرت آیت اللہ خوئی اور حضرت آیت اللہ باقر الصدر سے گفتگو کے بعد مذہب تشیع کو اختیار کرتا اور وہ کتاب لکھتا ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو میں کتاب میں لکھوں گا صرف اہل سنت کی کتابوں سے لکھوں گا، شیعوں کی کتاب سے میں لکھوں گا ہی نہیں۔ اس مواد پر مشتمل جو اس نے کتاب لکھی ہے، اگرچہ دوسرا ایڈیشن مجھے یہاں نہیں ملا، میرے پاس لاس اینجلس میں رکھا ہوا، جس کی وجہ سے وہ جیل میں بھی گیا تھا، مگر پہلا ایڈیشن جو آیا ثم اهتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا، یہی کافی ہے آج کی ہماری گفتگو کے لیے کہ یہ 2 نظریے جو معرض وجود میں آئے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد، کہ کیا پیغمبر کا وسیع اور جانشین امت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ منتخب کریں، یا پیغمبر اور خدا کا حق ہے وہ منتخب کریں۔ یہ 2 نظریے، ایک نظریہ جو امامیہ کا نظریہ کہلاتا ہے، خدا کو حق پہنچتا ہے وہی منتخب کر سکتا ہے نبی کا نائب، نہ اس میں نبی کو اختیار ہے نہ امت کو اختیار ہے۔ اس سلسلے میں کل آپ کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، موسیٰ کا واقعہ، ابراہیم کا واقعہ، حضرت صالح کا واقعہ، حضرت یعقوب کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت آدم کا واقعہ، کل آپ کی خدمت میں تقریباً میرے ذہن کے مطابق 20 انبیاء کے نام سے ان کے واقعات مختصر طور پر پیش کیے گئے۔ تاریخ کے حوالے سے وہ تاریخ بھی ہماری نہ کی، بعینہ ہی وہی تاریخ، اگرچہ میں آج نہیں دہراتا وہ تاریخ، مگر ہمارے پاس قرآن کریم کی صرف اس مواد پر امامت و خلافت صرف خدا کا حق ہے 17 آیات ہیں، اور اس مواد پر کہ حضرت امیر سلام اللہ علیہ امامت و ولایت کے مستحق ترین فرد ہے، خدا کی طرف سے پیغمبر کی طرف سے منتخب ہو چکے تھے، 30 آیات کریمہ 25 پاروں میں منتشر 30 آیات کریمہ، اس بات میں کہ حضرت امیر مستحق ترین فرد سے خلافت کے لیے اور ان کا اعلان ہو چکا تھا، 30 آیات ہیں،
اور 25 صورتوں میں منتشر ہو کر ان میں سے 2 آیتوں پر آج شاید میری گفتگو ہوگی، صرف ابتدائی طور پر کہ پیغمبر کی وفات کے بعد یہ نظریہ معرض وجود پہ کیوں آیا، اس نظریے کا حل خود پیغمبر اپنی زندگی میں کر کے کیوں نہیں گئے، سرور کائنات نے اس کا اعلان کیوں نہیں فرمایا، خدا نے صاف طور سے قرآن کریم میں واضح طور پر اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کیا، کیوں مسلمانوں کو آپس میں الجھا کے رکھ دیا، ایک پیغمبر کی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر مسلمان اقتدار کے پیچھے پڑ گئے، کیوں؟ تو اس سلسلے میں میں صرف 2 اقوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے ایک صلوات دیجیے گا۔ ایک اور صلوات دیجیے۔ تاریخ خلفاء مشہور ترین مورخ ابن قتیبہ صفحہ جز اول اور دوم تاریخ خلفاء، اس کتاب کا نام الامامہ والسیاسہ بھی ہے، امامت السیاست، اس کتاب کا مشہور نام تاریخ خلفاء۔ تاریخ خلفاء کی پہلی جلد صفحہ 9 لکھتے ہیں بیعت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت پیغمبر کی وفات کے بعد بیعت کا معاملہ کس طرح سے چلا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات نے ابتدائی تبلیغ رسالت سے لے کے انتہا تک حدیث ثقلین تک، انتہا حدیث ثقلین ابتدا دعوت ذو العشیرہ ہے، دعوت ذو العشیرہ سے لے کے انتہائی زندگی تک ہر مقام پر ولایت علی کا اعلان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں قبل اس کے کہ میں اس سنی سے شیعہ ہونے والے اس محقق کی گفتگو کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں یہ تاریخ وہ ہے جو قدیم ترین تاریخ، یہ تاریخ وہ ہے ایک مستند ترین عالم کی لکھی ہوئی، اور وہ عالم بھی ہم میں سے نہیں، ہمارے مکتب فکر سے نہیں۔ اب اس کی گفتگو کو نوٹ کیجئے کیونکہ آگے چل کر اسی کی بنیاد پر ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ تاریخ جو عبارت عرض کر رہا ہوں، یہ عبارت نہ صرف اس کی ہے، یہی بعینہ بخاری نے اس عبارت کو نقل کیا ہے، بعینہ اسی عبارت کو طبری نے نقل کیا ہے، بعینہ اسی عبارت کو انہوں نے نقل کیا ہے، اس ڈاکٹر محمد تیجانی نے، بعینہ یہی عبارت ناسخ التوارث میں ملے گی، یہی عبارت آپ کو علامہ مجلسی کی کتاب حیات القلوب میں ملے گی۔ غرض ان حوالوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک کتاب لے کے آئے اس سے پڑھ کے سنا دیا، نہیں، کیونکہ ان کتابوں میں یہ مستند ہے، اس بنا پر یہ کتاب میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ 9 صفحہ 9 لکھتے ہیں بیعت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کی بیعت کا واقعہ، خدا ان سے راضی ہو، لکھنے والے کہتے ہیں بہرحال قال ثم ان ابا بکر قام علی الانصار، پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ابا بکر اٹھے، قام علی الانصار، اٹھے انصار میں، فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ، خدا کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد ثم دعاهم الى الجماعہ، پھر آپ نے دعوت دی اتحاد کی طرف، جماعت کی طرف دعوت دی، ونہاهم عن الفرقہ، تفرقے سے منع کیا لوگوں کو کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالا، وقال انی ناصح لکم، میں دیکھو تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فی احد ہذین الرجلین، ان 2 میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ 2 کون تھے؟ اصل میں خلافت کے دعویدار یہ نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے صفحہ 5 سے انہوں نے شروع کیا استخلاف رسول اللہ ابا بکر رضی اللہ عنہ، پیغمبر کی خلافت ابو بکر ہاتھ میں کیسے آئی، یہاں سے شروع کیا صفحہ 2 سے، تاریخ الخلفاء پہلی جلد صفحہ 2 لکھتے ہیں عن ابن ابی مریم قال حدثنا عریانی عن ابی عون ابن عمر ابن تیم الانصاری رضی اللہ عنہ، وحدثنا سعید ابن قصیر عن عبیر ابن عبد الرحمن قال حدثنا بقصة استخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لأبی بکر وشان السقیفہ وما جرى فيها من القول، لکھا ہے کہ سقیفہ میں کیا ہوا، پیغمبر کی وفات کے بعد کیا ہوا۔ یہ سارے صحابہ پیغمبر کے جنازے پر تھے، جب گفتگو پہنچی کہ بنی سعدہ نے سقیفہ جہاں پر جمع ہوتے تھے جاہلیت کے دور میں، جہاں فیصلے کیے جاتے تھے وہاں جمع ہو گئے ہیں اور ابو عبیدہ کو خلیفہ منتخب کر چکے ہیں، ایک بزرگ تھے انصار میں سے، ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ جب یہ خبر آئی تو لکھتے ہیں جیسے یہ خبر سنی تو حضرت ابو بکر کو جلال آیا
اور حضرت عمر غصے سے آپے سے باہر ہو گئے. پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر دونوں صحابہ نکلے اور بھاگتے ہوئے گئے ابو عبیدہ جراح کے پاس. ابو عبیدہ جراح سات کو منتخب کیا جا چکا تھا. ابو عبیدہ جراح بھی گھر پر تھے. ابو عبیدہ جراح کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ چلو خلافت کی بحث ہو رہی ہے, ہم جنازے پیغمبر کو چھوڑ کر, یہ میرے سامنے عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ دیر ہو جائے گی, عبارت بھی پڑھ لو ترجمہ بھی. تاریخ میں لکھتا ہے کہ جب یہ دونوں گئے ابو عبیدہ جراح کو لے کے, تو وہاں انصار کبھی بیعت کر چکے تھے. اس کی وہ انصار میں سے بزرگ ترین فرد جس کو چارپائی پر لے کے آئے تھے کہ پیغمبر کی وفات کی خبر دی گئی, تو انہوں نے کہا فوراً مجھے اٹھا کے لے چلو سقیفہ. جب وہاں لے آئے تو انصار کو جمع کر کے کہا دیکھو حمد و ثنا الہی اور درود و سلام پیغمبر اکرم پر بھیجنے کے بعد اس ضعیف علوم الانسان نے کہا دیکھو پیغمبر کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ اٹھے گا اور اس میں قتل و غارت سے پہلے اے انصار تم میں سے یہ ریاست نہ نکلے, فوراً کسی پر جمع ہو جاؤ. مختصر سی تقریر کی تو انصار جتنے بھی وہاں جمع تھے سب نے کہا آپ سے بہتر کون ہوگا, آپ ضعیف العمر ہیں, آپ بزرگ ہیں, ہم آپ ہی کی بیعت کرتے ہیں. یہ جب سنی یہ خبر آئی کہ ان کی بیعت ہو رہی ہے تو یہ دونوں صحابہ چل دیے وہاں. جب پہنچے تو دیکھا ان کی بیعت کے لیے قریب ہے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں, اور فوراً حضرت عمر کہتے کہ میں اٹھ کے بولنا چاہتا تھا, ابو بکر اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ اے انصار خبردار, دیکھو ہم رسول کے اقربا ہیں. اب آپ اس پر توجہ دیجیے گا, ہم رسول کے قریب ترین افراد ہیں, ہم سابق الایمان ہیں, ہم رسول کے قریب ترین افراد میں سے ہیں اور رسول ہم میں سے ہیں, ہم اس عہدے کے مستحق تر ہیں. احتجاج کیا حضرت ابوبکر نے, اپنے حق کو جتایا یہ کہہ کر کہ ہم پیغمبر سے قریب تر ہیں, ہم اس عہدے کے لیے مستحق تر ہیں. جب یہ کہا تو انصار میں سے, اور وہ جو کھڑا تھا ضعیف العمر آدمی خزرج میں سے تھا, اس کے مقابلے میں قبیلے اوس میں سے ایک نے کھڑے ہو کر یہی بہتر جانا کہ کیوں نہ مہاجرین کی حمایت کی جائے, اس لیے کہ انصار کی حمایت کرتے ہیں تو یہ خزرج میں خلافت چلی جائے گی جو ہمارے لیے باعث ذلت ہے, باعث رسوائی. اس کا نام بشیر تھا, اس میں دیا ہے وہ بشیر اس کا نام تھا. اس نے اٹھ کے کہا کہ ابوبکر صحیح کہتے ہیں اور یہی خلافت کے مستحق ہیں, انہی کو خلافت ملنی چاہیے کیونکہ یہ سابق الایمان بھی ہے اور یہ غار میں بھی پیغمبر کے ساتھ رہے ہیں اور ہجرت میں پیغمبر کے ساتھ رہے, ان کو خلافت ملنی چاہیے اور واقعا یہ پیغمبر سے قریب تر ہیں, آپ لائیے ہاتھ. تو یہ فوراً آگے بڑھے کیونکہ خزرج کے مقابلے میں ان کو فوراً منتخب کرنا تھا, یہ آگے بڑھے. جب یہ آگے بڑھے تو اب پیچھے عمر تھے, حضرت عمر کہتے کہ میں نے دیکھا بعینی ہی وہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہی ابوبکر نے کہی اور وہی بات بشیر نے کہی. جب کہی تو میں نے دعا کہ خدا کیا کہنے, میری دل کی بات ہو گئی اور میں آگے بڑھ کے کہا. اس وقت ابوبکر کہہ رہے تھے مجھے کوئی اعتراض نہیں, تم اگر اوس کے کسی سردار کی بیعت کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, خزرج کے کسی سردار کی بیعت کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو میں اٹھ کے بولنا چاہتا تھا یہ کیا تم کیسی باتیں کرتے ہو. اتنے میں خود انصار میں سے ایک نے اٹھ کے کہا نہیں, نہ اوس نہ خزرج کوئی نہیں, بلکہ مہاجرین افضل ہیں, پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی, پیغمبر کے ساتھ ان کی قرابت ہے. حضرت ابوبکر کی تقریر سننے کے بعد میں اٹھا, میں نے کہا اے نہ یہاں پر انصار و مہاجرین کا مسئلہ نہیں ہے, اے ابوبکر ہاتھ آگے بڑھاؤ میں تمہاری بیعت کرتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت عمر آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر کی بیعت کی. جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہو چکی تو اب تیجانی لکھتے ہیں, اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد ڈاکٹر تیجانی لکھتے ہیں کوئی بتائے کہ آدھے صحابہ پیغمبر کے جنازے پر تھے اور یہ کہنا کہ اجتماعی طور پر بیعت ہوئی تھی یہ جھوٹ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اجتماعی طور پر پہلی بات ہے کہ بیعت ہوئی نہیں تھی. بنو ہاشم انہوں نے بھی لکھا بنو ہاشم نہیں تھے, علی نہیں تھے, حضرت عباس ابن عبد المطلب نہیں تھے, زبیر ابن عوام نہیں تھے, اور بہت سے افراد انصار میں سے مہاجرین میں سے جنازے رسول پر موجود تھے. اجتماعی خلافت کیسے واقع ہوئی, یعنی اجتماعی طور پر رائے کیسے دی گئی, اجتماع تھا ہی نہیں. لکھتے ہیں ڈاکٹر تیجانی پوری تاریخ چھان ڈالی, کہیں کسی ضعیف راوی نے بھی نہیں کہا کہ اجتماعی بیعت ہوئی تھی, کیونکہ جو افراد جنازے رسول کو چھوڑ کے گئے تھے صرف وہی افراد وہاں تھے. جو جنازے اقدس پر موجود تھے وہ تو وہاں نہیں تھے, وہ تو دفن رسالت کے بعد لکھا انہوں نے. دفن رسالت کے بعد جب امیر المومنین علی کو پتا چلا تو علی اپنی پارٹی لے کے مسجد کے ایک گوشے میں تھے
اور پھر عثمان ابن عفان عبد الرحمن ابن عوف اپنے داماد کے ساتھ بنو امیہ کی پارٹی لے کے ایک اور گوشے میں تھے، اور جب انصار و مہاجرین جو بیعت کر چکے تھے ان کو لے کے مسجد میں پہنچے تو حضرت عمر کہتے یہ کیا میں گروہ میں دیکھ رہا ہوں مسجد پیغمبر میں، تم ایک گروہ میں بیٹھے ہو، تم ایک گروہ میں بیٹھے ہو، اے انصار تمہاری اکثریت تو بیعت کر لیے، تم کیا ایک گروہ کو لے کے بیٹھے ہو؟ تو انصار چونکہ مجبور تھے، اکثریت بیعت کر چکی تھی، انصار اٹھے اور انہوں نے بیعت کی۔ مہاجرین تقسیم ہو گئے، جو علی کے ماننے والے تھے یعنی حضرت علی اور خاندان بنو ہاشم اور اولاد عبد المطلب نے بیعت نہیں کی، حضرت عثمان اور بنو امیہ اٹھے اور انہوں نے بھی بیعت کی، حضرت علی اپنے ماننے والوں کو لے کے گھر چل دیے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، لے کے گھر چل دیے۔ چند دن کے بعد جب علی سے مطالبہ کیا گیا کہ سب بیعت کر چکے ہیں، آپ آ کے بیعت کر لیں، جب حضرت علی اس دربار میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کس بنیاد پر بیعت کروں؟ اب حضرت امیر المومنین کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علی کہتے ہیں، انہوں نے خاص طور سے لکھا ایابت علی کرم اللہ وجہہ بیعت ابی بکر رضی اللہ عنہ، علی کا بیعت ابو بکر سے انکار کرنا، کیونکہ مؤرخ سنی عقیدتاً بھی اور رسماً بھی، قلم کے لحاظ سے بھی، کیونکہ حقائق پر مبنی صحیفے کی پوری عکاسی کی لکھتے ہیں، ثم ان علی کرم اللہ وجہہ اتی بہ الی ابی بکر، پھر علی کو لے آیا ابا بکر کے پاس، وہو یقول، اور حضرت علی کہہ رہے تھے انا عبداللہ و اخو رسول، میں بندے خدا اور رسول کا بھائی ہوں، اخو رسول، فقیل لہ بائع ابا بکر، کہا گیا یعنی لوگ جو تھے انہوں نے کہا آپ کچھ بھی ہیں مگر آپ بیعت ضرور کیجیے ابو بکر کی۔ جب یہ کہا فقیل لہ بائع ابا بکر فقال انا احق بہذا الامر، میں کیوں بیعت کروں، اس امر کا مستحق ترین روئے زمین پر آدمی میں ہوں۔ اب آپ توجہ دیجئے، یہاں پر دو چیزیں، ہم دودھ کو دودھ پانی کو پانی کہتے ہیں، یہی ہماری غلطی ہے۔ یہاں ہر ظالم کو بھی رضی اللہ اور مظلوم کو بھی رضی اللہ، اس کے ہم قائل نہیں، نہ پوری تاریخ میں ہم قائل تھے نہ اب ہم قائل۔ ہم کہتے ہیں جو رضا الہی کا حق ہے مستحق ہے اسی کے لیے رضا ہے، جو غضب الہی کا مستحق ہے اس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں حضرت علی خود کہتے ہیں یہی جملے انہوں نے لکھے، یہی جملے بخاری نے لکھے، یہی جملے مسلم نے لکھے، یہی جملے طبری نے لکھے، آخر سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب غلط لکھ رہے ہیں۔ اگر غلط لکھ رہے تو پھر تو ہمارے پاس کوئی سند ہی نہیں رہتی، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ اور احکام دین کے لیے، سب غلط ہو جائے۔ اور اگر صحیح ہے تو اب آئیے بس فیصلہ آپ کے اوپر۔ لکھتے ہیں فقال انا احق بہذا الامر منکم، اے مہاجرین و انصار یہ عہدہ تو میرا تھا، میں مستحق تر تھا، میرا حق اخذ کر کے عجیب بات ہے کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ارے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد وَاحْتَجَّهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْقَرَابَةِ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، جو مہاجرین نے انصار کے مقابلے میں دلیل پیش کی تھی، علی نے بعینہ وہی دلیل مہاجرین کے سامنے پیش کی۔ یعنی کیا؟ مہاجرین نے یہ کہا تھا کہ ہم رسول سے قریب تر ہیں، ہم رسول کے اقربا میں سے ہیں، اور ہمیں یہ عہدہ رسول کے بعد ان کی ذمہ داری ہمیں ملنی چاہیے۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم میں سب سے قریب تر رسول سے کون ہے؟ اہل بیت رسول، اور اہل بیت رسول میں سب سے بزرگ اس وقت کون ہے؟ میں۔ جب تم نے اسی دلیل کی بنیاد پر خلافت لی ہے تو اسی دلیل کی بنیاد پر میں تم سے طلب کرتا ہوں، کیوں نہیں دیتے مجھے؟ اب اس گفتگو کے بعد فلا ابایعکم، انا احق بہذا الامر منکم لا ابایعکم، میں کبھی تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، وانتم اولی بالبیع لی، بلکہ میری بیعت کرو، بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ تم میری بیعت کرو۔ اخذتم هذا الامر من الانصار، تم نے انصار سے یہ امر خلافت اپنے ہاتھ میں اس بنا پر لیا، واحتجتم علیہم بالقرابۃ من النبی، پیغمبر کے ساتھ قرابت کی دلیل پیش کر کے تم نے انصار سے یہ خلافت لے لی، وتاخذونہ منا اہل البیت غصبا، کیا ہم اہل بیت سے غصب کرتے ہو؟ تو اب یا تو علی حق پر ہے یا دوسرے حق پر۔ علی کہتے ہیں تم ہمارا حق غصب کرتے ہو، تو یا تو علی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ایک واضح بات ہے۔ اگر علی جھوٹ بولتے تو کہیں علی جھوٹ بول رہے، اگر علی سچ بولتے تو کہیں علی کے مقابلے والے جھوٹ بول رہے۔ یہ حقیقت، یہ ایک حق ہے، یا علی حق بول رہے ہیں یا مقابلے والے حق بولتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں وہ بھی صحابی تھے، نہیں وہ بھی صحابی تھے۔ اس کی صحابی کون کون تھے؟ قرآن نے صحابہ کے جو شرائط بیان کیے اس پر تو یہ پڑھ لیجئے، میں نے پھر ہدایت پائی، یہ کتاب آپ پڑھ لیجیے، کیونکہ پڑھے لکھے کی لکھی کسی جاہل کی نہیں، وہ بھی عرب ہے، وہ بھی نسلاً عرب ہے اور اصلاً عرب ہے، وہ بھی پی ایچ ڈی کیا ہوا، ایسا دیوانہ عرب نہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا لکھا پڑھا عرب ہے۔
اس کی کتاب آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا. کیونکہ شروع سے غفلت میں رکھا، شروع سے وہی الزام ہم پر لگا، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے ہاتھ سے مت کھاؤ، ان کے قریب مت جاؤ. حتیٰ تبرک کراچی میں تبرک جو بانٹتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جو بانٹتے ہیں تو ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں، جو آتے ہیں سب کھاتے ہیں، جو حسین ابن علی کے نام پر آتے ہیں سب کھاتے ہیں، مگر بچوں کو مجلس حسین میں آنے سے روکا. دیکھو وہ جو تبرک کے نام پر دیتے چھوٹ کے دیتے. یہ غیر منطقی باتیں، یہ جہالت پر مبنی باتیں انہوں نے مذہب کو بدنام کیا. اب اگر خاموش رہتے ہیں مزید بدنام، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر ثبوت ہے تو بولتے کیوں نہیں، اور اگر ثبوت ہے تو کیوں نہیں کہتے، اور اگر ہم کہتے ہیں تو یہ تفرقے کی باتیں کرتے ہیں. تو وہی حضرت علی والی بات ہوتی ہے. خطبہ شخصیہ میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اما واللہ، اپنا جو البلاغہ حضرت امیر کا جملہ اما واللہ لقد تق، یہ حضرت علی کے جملے. یہاں پر آپ نے دیکھا حضرت علی نے، یہ سنی مصنف نے نقل کیا، بعینہ یہی جملے طبری نے نقل کیے تھے، تو اس پر شیعت کا الزام لگا. البتہ اس پر شیعت کا الزام نہیں لگا، اس لیے نہیں لگا کہ یہ کسی کو برا بلا کہنے کے قائل ہی نہیں ہے. یہ معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھیں گے جو علی کے مقابلے پر تھے، جو 4 سال علی کے ساتھ جنگ کی. صرف یزید کو رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا، باقی سب کو، بنو عباس کے، ہارون رشید کو، مامون رشید کو، حتی منصور دیوانقی کو جو ایک رات میں 60 اولاد زہرا کو ذبح کرتا رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ تو کوئی پڑھا لکھا انسان خود فیصلہ کرے کہ یہ قاتل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر حقیقت چھپ نہیں سکتی، حقیقت پر پردہ نہیں پڑ سکتا. اب یہاں سے آگے 2 جملے عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. حضرت فرماتے ہیں وَتَأْخُذُونَهُم مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ غَصْبًا، ہم اہل بیت کا حق ہم سے غصب کر کے لیتے ہو، غصباً، غصب کر کے. یہ جملہ یہاں انہوں نے لکھا. اب خطبہ شخصیہ، خطبہ شخصیہ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، خدا کی قسم، امیر علی کے جملے، خدا کی قسم خلافت پر برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا خطبہ منبر کوفہ پر، اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ، خدا کی قسم قحافہ کے بیٹے نے خلافت کی قمیص کو تقمصها، یہاں عرب بیٹے کسی سے پوچھے، میری قمیص کو اتار کے خود پہن لی. اور ان محلی منہا محل القصب من الرحم، میرا مقام خلافت کے لیے ایسا تھا جیسے چکی کے پاٹ کے لیے کیل کی حیثیت. عجب تشبیہ دی یہاں امیر المومنین نے. اگر کیل ذرا سی ٹیڑھی ہو جائے تو چکی کا پاٹ گر جاتا ہے، پھر آٹا پیس ہی نہیں سکتا، پھر گندم کے بجائے نیچے سے پانی نکلتا ہے. تو اب حضرت فرماتے ہیں ان محلی منہا محل القصب من الرحم، میرا مقام خلافت و حکومت ظاہری کے لیے ایسا تھا جیسے چکی کے پاٹ کے لیے کیل کی حیثیت ہوتی ہے. کیل کے اوپر چکی چلتی ہے اور اگر کیل نہ ہو تو چکی چل ہی نہیں سکتی. اسی لیے خلافت کو اپنے مقام سے ہٹایا اور چلا نہیں سکے. اس کے بعد فرماتے جب غصب کیا تو میں نے دیکھا کہ اصول بیاد جزا خطبہ شخصیت اصول بیاد جزا اصبر علی تخیت عمیاء، میں نے بہت غور کیا کہ میں کٹے ہوئے بازوں سے غصب شدہ حق کو حاصل کروں یا اس شخص کی مانند جس کی آنکھوں میں گندم کی بالیاں چبھی ہو اس کی مانند میں روتا رہوں. عجب جملے حضرت. اسی لیے علامہ طبرسی نے لکھا مظلوم ترین ہستی علی کی ذات ہے، مظلوم ترین ہستی علی کی ذات ہے، سب سے مظلوم ترین ہستی علی کی ذات. حضرت خود اپنی مظلومیت کو اس طرح سے بیان فرماتے اصول بید جزا ام اصبر علی تخیت عمیاء، میں نے بہت غور کیا کہ میرے غصب شدہ حق کو کٹے ہوئے بید جزا، ید جزا کہتے آدھا ہاتھ کٹا ہوا. یہاں حضرت ساتھ دینے والوں کو بازو سے تشبیہ دیتے. حضرت فرماتے اصول بید جزا، کیا کہ میں کٹے ہوئے بازو سے غصب شدہ حق کو حاصل کرتا، یا ام اصبر علی تقیت عمیاء، یا میں صبر کرتا تقیت عمیاء اس شخص کے مانند جس کے آنکھوں میں گندم کی بالیاں چبھی. اللہ، گندم کی بالی ویسے آنکھ میں بال دی جائے تو تکلیف ہوتی ہے، مگر چونکہ گندم کی بالی سے اس لیے تشبیہ دی اس میں کھریاں ہوتی ہیں، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، گندم کی بالی میں چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، وہ جب آنکھ میں گھس جائے تو اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا، پھر آنکھ باقاعدہ آنکھ میں داغ ہو جاتا، یعنی آنکھ سے اس کو جب کھینچیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے ریشمی کپڑے کو آپ جاڑی پر ڈال کے کھینچے، اس طرح سے اس کو نکالا جاتا. حضرت عجیب تشبیہ دیتے ہیں، عجب طریقے سے اپنی مظلومیت اس خطبے میں بیان فرما رہے اصول بیاد جزا، میں کیسے کٹے ہوئے بازو سے حق کو حاصل کرتا، ام اصبر علی تخیت عمیاء، یا میں سب فرائیت، بہت غور کیا، بہت سوچا، میرے بازو تھے، ذوالفقار تھی، میں اٹھتا اور اٹھے بھی تھے جس وقت خاتون. اب آگے چل کر تاریخ لکھتی ہے کہ خاتون جنت کے ساتھ کیا ہوا.
اب یہاں کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ خاتون جنت کے دروازے پر آگ لے کے آئے تھے، اور کیوں آگ لے کے آئے تھے؟ علی اور علی کے ماننے والوں نکل جاؤ۔ اب آگے میں عبارت کے چند جملے پڑھ کے آپ کو سنا دوں تاکہ یقین ہو کہ یہ کسی کی تحریف شدہ کتاب نہیں ہے، آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ مصنف کی کتاب بیروت کی چھپی ہوئی ہے، تہران کی بھی نہیں ہے، اتباع پاکستان کی بھی نہیں ہے، ورنہ پھر یہ سارے حقائق نظر ہی نہ آتے۔ عجیب بات یہ ہے، مرحوم مودودی نے جب خلافت و ملوکیت لکھی تو اسی وقت نہیں مانتے تھے لوگ کہ ان کی لکھی ہوئی، جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے تصدیق کی نہیں میں نے لکھی، اور ان کے مرنے کے بعد آپ اس خلافت و ملوکیت کو پڑھ لیجئے اور جو ان کی زندگی میں چھپی تھی وہ کہیں مل جائے تو اس کو دیکھیے۔ اب دیکھیے تحریف کون کرتا ہے، کیسے کیسے حقائق کو مسخ کرتے ہیں، یعنی آپ کے عقیدے کے خلاف ہے تو اسے آپ نے اٹھا ہی لیا۔ اب خاندان رسالت کے بارے میں جو صحیح بخاری آپ کو مصر میں، تیونس میں، لبنان میں، تہران میں یا استنبول کے قدیم آپ کو کتب خانوں میں جو صحیح بخاری ملے گی، یہاں تک کہ آذربائیجان میں بھی اگر سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظام نے انہیں نیست و نابود نہیں کیا، وہاں اگر ملے گی آپ کو قدیم نسخے ملے گی، اس میں خاندان رسالت کے فضائل سے وہ کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اب جو انڈیا میں چھپی ہے تو آپ دیکھیے صرف علی کی فضیلت میں 2 حدیثیں صحیح بخاری میں ملے گی، وہ سارے فضائل کہاں گئے؟ نکال دیے۔ کیوں نکال دیے؟ آخر کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پوری اسلام بیداری کر رہا، اسلام آ رہا، اسلام اپنی طرف سب کو متوجہ کر رہا۔ اب اگر اپنی ہی کتابیں پڑھ لیں، مثلا انہوں نے لکھا ہے سجدگاہ کے بارے میں، اب جو ان کی دوسری کتاب آئی ہے حکم اذان کے نام سے، اس میں سجدگاہ کے بارے میں، متع کے بارے میں، نکاح کے بارے میں قرآن سے انہوں نے مدلل جوابات دیے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پوری روایت پیش کر دی ہے کہ یہ سجدگاہ کے بارے میں کہ سجدگاہ پیغمبر سجدگاہ رکھتے تھے، بغیر سجدگاہ کے پیغمبر نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ سجدگاہ کے بارے میں صحیح بخاری سے تقریباً 10 روایتیں تھی۔ ایک خاتون پڑھ کے، یہ کراچی کا واقعہ، سوسائٹی سے خاتون نے مجھے فون کیا، میں نے بڑی مشکل سے آپ کا فون نمبر دیا، مولانا میں تو دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کہاں سے بول رہی؟ میں فلاں فلاں خانوادے سے تعلق رکھتی، میرا فلاں عقیدہ تھا، مگر جب لوگوں سے سنا تو میرے ایک دوست تھی شیعہ لڑکی، کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، اس نے تحفے کے طور پر مجھے یہ کتاب دی۔ میں اپنے گھر آئی اور ایک لائبریری جو پرانی لائبریری ہے شیخ محمد دہلوی صاحب مرحوم کی لائبریری، میں تلاش کرتی وہاں گئی، مجھے پرانا نسخہ ملا صحیح بخاری کا، میں نے فلاں صفحہ جو صفحہ انہوں نے دیا تھا غور سے نکالا، دیکھا وہی روایت سجدگاہ کے بارے میں، سجدہ کرتے وقت کپڑے پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہی روایت مجھے بعینی صحیح بخاری میں ملی۔ تو اب یہ چیزیں صرف ہماری نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جن کو اگر آپ اٹھا لیا جائے تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ یہ نہیں آج تک یہ الزام تو لگا کہ ان کا قرآن دوسرا، ایک نسخہ کسی نے دکھایا کہ ہمارا قرآن دوسرا رہا، وہ روایات کے سلسلے میں عرض کروں کہ قرآن کے سلسلے میں ہماری اتنی روایات نہیں ہے جتنی روایات ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ ام المومنین سے روایت نقل کی گئی، جب آیات کو جمع کیا جاتا تھا تو میرے پاس کچھ درخت کے پتوں پر آیات لکھی ہوئی تھی، جب مجھ سے آیات مانگی گئی تو میں نے تلاش کیا، بہت سی آیات میری بکری کھا گئی تھی۔ تو یہ روایت ہماری نہیں ہے، آیات الہی بکریاں نہیں کھا جاتی، ہمارے ہاں ایسی کوئی روایت نہیں۔ اس کے باوجود ہم پر یہ الزام کہ ان کا قرآن دوسرا، کب تک؟ آخر خاموش رہنے سے اس پر مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔ اس خاموشی سے خود ہماری نسل تک حقائق نہیں پہنچتے، اس لیے ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم اپنی نسل تک ان حقائق کو پہنچائیں، ان کی کتابیں ہاتھ میں لے کے آئیں اور منبر پر بتائیں۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں 25 پاروں پر مشتمل اتنی آیات علی کی شان میں، کیوں اس طرح سے بھول گئے علی کو؟ یہ تو آپ کو یہ سوال کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں پیغمبر کو بھول گئے؟ جنازے کو چھوڑ کر اقتدار کے پیچھے پڑے، کیوں پیغمبر کو بھول گئے؟ جو لوگ پیغمبر کو بھول سکتے وہ علی کو کیوں نہیں بھول سکتے؟ جو پیغمبر کی جنازے کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیسے نہیں بھولیں گے علی کو؟ علی کو خود بخود خلاصہ۔ اب یہاں 2 جملے حضرت کے بارے میں لکھا ہے، جب علی نے بیعت نہیں کی تو ایک پورے قافلے کو لے کے آئے، عمر، ابو بکر، پونفوس جو ابو بکر کے غلام تھے، پونفوس، اور 4 اور صحابہ جن کے نام دیے لے کے آئے۔ حضرت عمر نے چونکہ تھے ہی جذباتی، آگے بڑھ، انہوں نے لکھا تھے جذباتی، آگے بڑھ کے کہا اس گھر میں جو ہیں نکل جائیں، ابو بکر کی بیعت کریں، اگر نہیں کریں گے تو میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ تو لکھا ہے کہ زہرا پیغمبر کی بیٹی یہ سن کر فوراً دروازے کے پیچھے گئی،
کہا کہ اس میں تو میں بھی ہوں، زہرا بھی ہوں. تو کہنے والے نے کہا اگرچہ زہرا، تاریخ اگرچہ زہرا ہو میں اس گھر کو جلا دوں گا. اللہ اللہ، جس گھر پر کل پیغمبر دن میں 9 دفعہ آ کے سلام کرے، اس گھر کو ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، اس گھر کو جلایا جا رہا ہے، اس دروازے کو گرایا جا رہا ہے. تو وہ قوم جو کل تک پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر اکرم جس زہرا کو یہ کہہ کے اٹھتے تھے کہ ابھی انت وہ میرے ماں باپ، یہ انہوں نے لکھا خاتون جنت کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ کیف کانت بیعت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، یہ ہیڈنگ ہے کیسے علی بن ابی طالب بیعت کے لیے چلے، کیسے ان کو پکڑ کے لے گئے. یہ تاریخ لکھتے ہیں، میں عربی عبارت نقل کروں. قال ان ابا بکر رضی اللہ عنہ تفقد قوما تخلفوا عن بیعته عند علی کرم اللہ وجہہ. جب ابو بکر نے دیکھا کہ قوم کا ایک گروپ اصحاب پیغمبر کے وجوہ اصحاب میں سے، بڑے بڑے جل قدر اصحاب میں سے ایک پورا گروپ علی کے پاس جمع ہے اور بیعت نہیں کر رہا ہے، اور کئی دن ہو گئے وہ نہیں آ رہے ہیں، بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کیا فبعث الیہم عمر، ان کے پاس عمر کو بھیجا. فجاء فناداہم وہم فی دار علی، اس عمر نے آ کے دروازے پر آواز دی اور یہ سب کے سب علی کے گھر میں جمع تھے. فابوا ان یخرجوا، انہوں نے انکار کیا نکلنے سے. جب انہوں نے انکار کیا فدعا بالحطب، اور انہوں نے جب انکار کیا فدعا بالحطب، انہوں نے فوراً لکڑیاں منگوائی. اب جب لکڑیاں وقال والذی نفس عمر بیدہ، کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے، نفس بیدہ لتخرجن او لاحرقنہ، یا تو نکل جاؤ یا میں اس گھر کو جلا دوں گا. یہ جملے یا تو نکل جاؤ یا میں اس گھر کو جلا دوں گا. تو اب آگے دیکھیے گا، اول او لاحرقنہ علی من فیہا، جو بھی اس میں ہے میں سب کو جلا دوں گا. فیہا فقیل لہ یا ابا حفص، کہا اندر سے آواز آئی اے حفص، یعنی یہ کنیت تھی ان کی، اے حفص کے باپ، یا ابا حفص ان فیہا فاطمہ، اس گھر میں تو فاطمہ بھی رہتی ہے. جب یہ کہا فقال وَإِن كَانَ، کہا کہ اگرچہ فاطمہ کیوں نہ، جو شخص فاطمہ کے گھر کو جلا دے اس سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس سے کیا رحم کی توقع رکھتے ہیں. جو یہ کہے کہ اگرچہ فاطمہ، یہ تو کوئی شریف النفس انسان کسی خاتون کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، چجائے کی پیغمبر کی بیٹی، چجائے کی جزء رسالت جس کے احترام کے لیے پیغمبر اٹھتے ہوں. یہ خود لکھتے آگے کہ پیغمبر فاطمہ، وہ زندگی بھر ابوبکر روتے رہے اس بات پر کہ اے کاش میں مر جاتا، فاطمہ کو ناراض نہ کرتا، اس لیے کہ پیغمبر نے بخدا، میں نے خود زبان پیغمبر سے سنا کہ فاطمہ کو جس نے اذیت پہنچایا اس نے مجھے اذیت پہنچایا، فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بخدا میں نے خود 10 دفعہ پیغمبر کی اسی کتاب میں لکھا. ابوبکر اس کے بعد مسلسل معافی مانگنے کے لیے فاطمہ کے دروازے پر گئے، خاتون جنت راضی نہیں ہوئی، بلکہ خاتون وہ تو گھر آنے نہیں دے رہی تھی. خاتون جنت جب امیر المومنین نے شفاعت کی سفارش کیا، زہرا گھر میں تو آنے دیجئے، تو خاتون جنت راضی ہو گئی، ٹھیک ہے آ جائیں. جب آ کے حضرت زہرا کے سامنے بیٹھ گئے، عبارت اور اس کا ترجمہ، جب بیٹھ گئے تو لکھتے ہیں جیسے ہی بیٹھے خاتون جنت نے اپنا رخ پھیر دیا. رخ پھیرنے کے بعد کہا واللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں فاطمہ کی جان ہے، میں بابا سے اسی حالت میں روتی ہوئی تمہاری شکایت لے کے جاؤں. تم نے مجھے اتنا ستایا کہ میں ہر نماز مغرب کو عشاء کے بعد تم دونوں کو بددعا دیتی ہوں. عصمت کبریٰ بددعا دیتی ہے، عصمت کبریٰ فرماتی میں تم دونوں کو بددعا دیتی جاؤں گی. تم نے مجھے اتنا ستایا، اتنا ستایا. ادھر آئے، ادھر گئے، پوری کوشش کی مگر نہیں. خاتون جنت راضی نہیں تھی، خاتون جنت راضی ہو کے نہیں دیا، اور حضرت نے قسم کھائی، میرے بابا کی حق کی قسم، تم بتا دو تم نے خود میرے بارے میں کیا کیا سنا. تو اب اس وقت دونوں صحابی رسول نے جو بیان کیا وہ پوری تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. صرف یہاں سے خلافت کے بارے میں، امامت کے بارے میں نص صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مشکات، جتنی مستند ترین کتابیں جن کے حوالے سے انہوں نے اسباب تشیع لکھتے ہیں. میں شیعہ کیوں ہوا؟ اسباب تشیع، خلافت پر نص. خلافت چونکہ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں نے قسم کھا لی تھی کہ انہی چیزوں پر اعتماد کروں گا جو فریقین سنی و شیعہ کے نزدیک معتمد ہوں، اور جس کو کسی ایک فرقے سے نہیں لکھا ہے اس کو چھوڑ دوں گا. اسی اصول پر میں نے ابوبکر و علی میں سے کس پر فضیلت ہے کے مسئلے پر بحث کی، اور یہ کہ خلافت کے لیے نص موجود ہے جیسا کہ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے، یا خلافت کا مسئلہ انتخاب و شورا پر موقوف ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ. جو یا حق
اگر اپنے کو تمام تعصبات سے الگ کر کے صرف حقیقت کو تلاش کرے گا تو اس کو حضرت علی کی خلافت پر نصب مل جائے گی۔ جیسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ مسند احمد ابن حنبل جزء 4 صفحہ 281، سر العالمین غزالی کی کتاب صفحہ 12، تذکرۃ الخواص ابن جوزی کی کتاب صفحہ 16۔ اسی طرح سے یہی حدیث من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، لکھتے ہیں الریاض النظرہ تاریخ تبری جزء 2 صفحہ 169، کنز العمال جزء 6 صفحہ 397، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب جزء 5 صفحہ 212، تاریخ ابن اسحاق، تمام کتابوں کے حوالے دیے اور نیچے کہاں کہاں پر، چونکہ مستند ترین تاریخ دینا تھا ان کو، نیچے بخاری اور مسلم سے جو دیے حوالے اس پر پہنچنے سے پہلے میں صرف ان کا یہ عرض کروں آپ کی خدمت۔ اب رہی یہ بات کہ صحیفے میں ابوبکر کے انتخاب پر اجماع ہو گیا تھا اور اس کے بعد مسجد میں ان کی بیعت کی گئی، تو یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت علی، حضرت عباس، تمام بنو ہاشم، اسامہ ابن زید، زبیر، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود، عمار یاسر، حذیفہ یمانی، عبادہ، حذیفہ یمانی، خزیمہ ابن ثابت، ابو بریدہ اسلمی، برہ ابن عازب، ابی ابن کعب، سہل ابن حنیف، سعد ابن عبادہ، ابو ایوب انصاری، جابر ابن عبداللہ انصاری، خالد ابن سعید، ان کے علاوہ بہت سے اصحاب، یہ وہ اصحاب ہیں جو کھلے عام ہر شخص جانتا، ان کے علاوہ لکھتے ہیں ان کے علاوہ بہت سے صحابہ نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کون سی تاریخ؟ تاریخ تبری، اتنا سی، تاریخ الخلفاء، یہ جو میرے ہاتھ میں، تاریخ الخلفاء، تاریخ الخمیس، استیاب، بلکہ جن لوگوں نے بھی ابوبکر کی بیعت کا ذکر کیا ان سب نے اس واقعے کو لکھا کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر بیعت اجتماعی کیسے ہوئی؟ پھر اجماع کیسے ہوا؟ یہ کہنا کہ اجماع تھا یہ جھوٹ نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اگر ہم نے منتخب کیا اجماع کے ذریعے تو ہمارے نمائندے تو ہو سکتے ہیں، خلیفۃ الرسول نہیں ہو سکتے۔ خلیفۃ الرسول تو وہی ہوگا جسے رسول منتخب کرے، خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جسے اللہ منتخب کرے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو منتخب ہی نہیں کیا تو پھر اسے عوام کی طرف نسبت دینی چاہیے، نہ کہ رسول کی طرف۔ غرض اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہاں جو اصل مسئلے پر آ رہا تھا وہ تھا سند حضرت علی سلام اللہ علیہ کی امامت پر انہوں نے جو لکھا۔ آیات کریمہ میں سے ایک آیت جو میں نے عنوان کے طور پر پیش کیا، علم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب توجہ دیجیے گا، صرف 2 آیات پیش کروں گا بس، کیونکہ میں نے عرض کیا 25 پاروں میں پھیلی ہوئی 35 کے قریب آیتیں صرف حضرت علی کی شان میں، ان میں سے 2 آیتیں۔ پہلی آیت جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا، صحیح بخاری سے حدیث لی اور انہوں نے اشارہ کیا، وہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے رسول اگر یہ نہ کیا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ رسالت کے آخری دور سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، سورہ مائدہ آخری سورت ہے، قرآن کی آخری سورت، چونکہ یہ بھی اس مقام پر اور اتفاق سے یہ آیت بھی آئے بلغ آخری آیت ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ حج کر چکے، حج کر کے بتایا، جہاد کر کے بتایا، نماز پڑھ کے سنایا، زکات دے کے بتایا، خمس دے کے بتایا، امر بالمعروف کر کے بتایا اور سارے احکام بتایا۔ اب کیا رہ گیا؟ کیونکہ آخری آیت ہے، اب کیا رہ گیا جو خدا کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے وہ چیز جو خدا نے آپ پر نازل کی ہے وہ پہنچا دیجیے۔ اے میرے معبود کیا، اور اتنا اہم حکم، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اسے تو نے نہیں پہنچا، یہ سن 10 ہجری کی آیت ہے، وہ بھی حج سے واپسی پر مقام غدیر میں اتری ہے، یہ اجماعی فیصلہ ہے علماء کا کہ مقام غدیر میں اتری ہے، راستے میں حج سے واپسی پر آخری حج تھا جہاں پیغمبر اکرم نے جانے والوں کو جمع کیا، جانے والوں کو روکا، آنے والوں کا انتظار کیا، جہاں سے قافلے تقسیم ہو جاتے تھے، راستے تقسیم ہو جاتے تھے، یمن کی طرف، شام کی طرف، عراق کی طرف، حجاز کی طرف، اس راستے کے چوراہے پر بیچ میں مجمع کو منعقد کیا، جبکہ گرمی کا عالم، وہ ہو کا عالم، اور درخت دور دور تک کوئی درخت نہیں، نہ پانی، اس لقدق صحرا میں، اس قیامت کی گرمی میں 1,24,000 ان کی روایت کے مطابق 1,20,000 تاریخ خلفاء کے مطابق 1,20,000 کے مجمع کو جمع کر کے اور پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے ہیں، دنیا کا طویل ترین دستور منشور، اور اس میں تنکا ہاتھ میں اٹھا کر فرماتے ہیں
اے میری امت کیا ایسا کوئی حکم رہ گیا جو اس تنکے سے متعلق اور میں نے تجھے نہ بتایا ہو، تمہیں نہ بتایا ہو؟ تو پوری امت کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر نثار ہو، اس تنکے کے بارے میں کوئی حکم نہیں رہا جو آپ نے نہ بتایا ہو۔ تو حضرت پیغمبر اکرم بارگاہ احدیت میں دست رسالت بلند کر کے فرماتے ہیں اے میرے محبوب تو گواہ رہی ہے نا، میری امت نے یہ گواہی دی کہ میں نے کوئی حکم پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی۔ اب اس کے بعد امت کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب تنکے سے متعلق بھی سب کچھ پہنچا چکے، اب خدا نے پورے قرآن میں سرور کائنات سے اس طرح سے خطاب کہیں نہیں کیا۔ جب بھی پیغمبر کو خطاب کیا طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نام تک نہیں لیا، عظمت و محبت کی وجہ سے۔ یہ واحد آیا قرآن میں جہاں عجیب طریقے سے مخاطب کیا۔ اگر تو نے شدت دیکھی، اگر تو نے میرے حبیب ان لم تفعل، اگر تو نے یہ کام کسی ترجمے کو، مولانا فرمانوی کے ترجمے کو یا پیشاب الانصاری کے ترجمے کو یا کسی بھی ترجمے کو دیکھیے، ترجمے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ تصدیق میں مقام المصداق میں فرق ہے، ورنہ ترجمے میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ تو ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش میں ٹرانسلیٹ یا قرآن رکھے ہوئے کسی بھی عالم نے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ جبکہ تنکے کو بھی اٹھا کر امت سے اقرار لے رہے ہیں پیغمبر کی، اس تنکے سے متعلق بھی جو احکام سے میں نے پہنچا دی، اب کون سا حکم رہ گیا؟ اب کیا رہ گیا؟ روزے، حج، زکات، ہم جہاں سب کچھ کر کے بتایا، اب کیا رہ؟ تو اب لکھا الغدیر طبقات الانوار، اور یہ تیجانی ڈاکٹر تیجانی نے فدعا علی، حضرت امیر کو بلایا، فرفع علی یدہ، دست رسالت پر بلند کیا، 1,20,000 کے مجمع کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ پیغمبر کے بال کی سفیدی نظر آئی۔ کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا، فہذا علی مولا، اس کا یہ علی مولا۔ یہ پہلی منزل۔ اب دوسری منزل، یہ تو آخری منزل ہے، یہ آخری مرحلہ جہاں پوری امت جمع۔ پہلے مرحلے کیونکہ امامت رسالت کے ساتھ تھے، ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے، ابراہیم کے ساتھ اسحاق و یعقوب، اسحاق و اسماعیل ابراہیم کے ساتھ تھے، اور حام سام یافس نوح کے ساتھ تھے، حضرت شیس آدم کے ساتھ تھے۔ تو پیغمبر اس وقت تک اعلان رسالت نہیں کر پائے جب تک علی ساتھ دینے کے قابل نہ بنے، جب تک علی 10 سال کے نہ ہوئے۔ اور جب امیر المومنین 10 سال کے ہوتے ہیں تو بھی پیغمبر کو تنہائی کا احساس ہوا۔ جب تنہائی کا شدت سے احساس ہوا تو خدا نے دلاسا دلایا، کہا علم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب جب سینہ تنہائی کی وجہ سے تنگ ہو رہا تھا، تبلیغ رسالت کا بوجھ بھاری ہو رہا تھا، کیا ہم نے اس وقت تیرے بوجھ رسالت کو کم کر کے تیرے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ اور یہاں پر مسلمان لکھتا ہے کہ اس علم نشرح کی تفسیر میں کہ پیغمبر کے سینے کو چاک کیا جبریل نے، اور سینے اقدس سے دل کو نکالا، دھویا اور صاف کر کے دوبارہ ڈالا۔ اور عیسیٰ کے ساتھ یہ نہیں ہوا، موسیٰ کے ساتھ یہ نہیں ہوا، ابراہیم کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ میرے پیغمبر جو ان سب کے امام الانبیاء، ان کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے، گستاخی نہیں ہے، یہ شان رسالت میں گستاخی نہیں ہے کہ پیغمبر کے سینے کو چاک کیا، نکالا، دھویا اور پھر ڈالا اور پھر سیا، نہیں، بلکہ جب سینے اقدس تنگ ہوا تنہائی کی وجہ سے، شدت بوجھ رسالت کی وجہ سے، تو ارشاد ہوا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک بوجھ الذی انقض ظہرک۔ آیت اور ترجمہ آپ دیکھ لیجیے۔ اے میرے حبیب جس بوجھ رسالت میں الذی انقض ظہرک، جس نے تیری کمر کو جھکایا تھا، اس بوجھ رسالت کو کم کر کے، مددگار کو بیچ کر، تقسیم کر کے، کیا ہم نے تجھ پر بوجھ ہلکا نہ کیا؟ کیا تیری کمر سیدھی نہ کی مددگار کو بیچ کے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ وَرَفَعْنَا لَكَ الذِّكْرَ۔ اے میرے حبیب کیا میں نے تیرے ذکر کو میرے ذکر کے ساتھ بلند نہ کیا؟ جہاں اللہ اکبر وہاں محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان مع العسر یسرا، میرے حبیب سختی کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد رہا، فإن مع العسر یسرا، یاد رکھیے تکلیف کے بعد رہا، فإذا فرغت فانصب، جب رسالت سے فارغ ہو جائے، بالکل ترجمہ الفاظ، فإذا فرغت، جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے، فانصب، اپنی جگہ پر نائب کو نصب کیجیے، اپنی جگہ پر نائب کو معین کیجیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہاں رسول کو بھی حق نہیں کہ خود معین کرے جب تک خدا نہ کرے۔ جب خدا نے کہا فإذا فرغت فانصب، جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے نصب کیجیے، معین کیجیے، وإلی ربک فارغب، پھر اپنے رب کی طرف پلٹ جائے۔ اسی بنا پر یہ ابتدائی آیت تھی، وہ تبلیغ انتہائی آیت تھی، یا ایھا الرسول، جو ہم نے پہلے ہی کہا تھا
بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجیے اپنی امت کو. وہ پیغمبر، وہ شجاع الدل پیغمبر علی جیسی ہستی فرماتے ہیں مقام جنگ میں جب شدید جنگ ہوتی تھی تو ہماری پناہ گاہ رسول ہوتے تھے. وہ رسول یہاں پر یہ کہا جا رہا، دیکھو کسی سے نہ گھبرائی، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے خدا تمہیں بچائے گا، لوگوں سے نہ گھبرائی. یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی کا خوف تھا رسول کو، کفار کا خوف نہیں، مشرکین کا خوف نہیں. اب جب کہ آپ کے ماننے والے 1,20,000 ہو گئے ہیں، جب آپ تنہا تھے مکے میں خوف زدہ نہیں تھے، جب تلواروں کے سائے میں سوتے تھے خوف زدہ نہیں تھے، اس وقت خدا نے آپ کو دلاسا نہیں دیا کہ خوف زدہ نہ ہو جائے. یہاں 1,20,000 مسلمان، پھر بھی آپ خوف زدہ. کس سے؟ منافقین سے. کس سے؟ اندرونی سازش سے. کس سے؟ لوگوں سے جو کل کو رسالت کے آنکھ بند ہونے کے بعد جو تخریب کاری کری ان سے. اس لیے تسلی دی گئی، آپ اعلان تو کر دیجئے، ہم آنے والی نسل انسانیت تک ہم ضمانت دیتے ہیں، حفاظت کے ساتھ اس اعلان کو پہنچائیں گے. باوجود اس کے، اب یہ ضمانت دیکھیے اور تاریخ دیکھیے، باوجود اس کے کہ علی اور اولاد علی کو کاٹنے کے لیے حکومتیں اور دولتیں سر ہوئی، علی کے خلاف بولنے کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے. 85 سال تک خاندان بنو امیہ نے یہی کیا. جو علی اور اولاد علی کے خلاف ایک روایت بھی پیغمبر کی طرف منسوخ کر کے بتا دے اس کو 30,000 دینار دیے جائیں. اس کے باوجود آج جتنی فضیلت علی اور اولاد علی کی ہے اسی کی نہیں. یہ خدا کی ضمانت ہے. واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں سے نہ گھبرائیے، آپ کہہ دیجیے، کہہ دیا. یعنی جتنی دولت علی اور اولاد علی کو مٹانے پر صرف کی گئی، آپ پوری تاریخ کا جائزہ کسی تبلیغ و دفاع پر اتنی صرف نہیں کی گئی. اس کے باوجود آج کون، آج کس کی فضیلت جا رہا ہے، آج کس کے ماننے والے جا رہے ہیں، آج کس کی تعریف ہو رہی؟ علی کی، جن کے ماننے والے امامت پر. کیونکہ پیغمبر خدا نے یہ نہیں کہ صرف حضرت علی کو معین کیا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے جس وقت پیغمبر سے پوچھا، یہ ہے ثم اهتدیت، انہوں نے اپنی کتابوں سے دیا ہے، میں حوالے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا، کہ مجھے مسائل بھی پڑھ لیں. پیغمبر اکرم نے 12 اماموں کے باقاعدہ نام، حسب، نسب سب بتا دیا. اس لیے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہمارے مکتب فکر میں کہ میں نبی ہوں. ہم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امام ہوں. ہم میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پیغمبر خدا کا نائب ہوں، کیونکہ نائبین کے نام مشخص، ان کا حسب نسب سب پتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. میری یہ گفتگو اختتامی ہے. ختم امامت اصول دین میں سے اس لیے ہے کہ اگر امامت کا اعلان نہیں ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے رسول رسالت ختم. چونکہ امامت محافظ رسالت ہے، اور اگر رسالت کو بھیجا جائے محافظ نہ ہو، حفاظت کی ضمانت نہ دی جائے تو رسالت بیکار. اس لیے ارشاد ہوا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے حبیب اگر یہ نہیں پہنچا رسالت نہ تمام. تو بنا بر اس ابتدائی آیت کے پیغمبر اکرم نے دعوت الذوالعشیرہ میں، یہ میرے سامنے رکھے، میں پھر ہدایت پا گیا، دعوت الذوالعشیرہ میں پہلا اعلان رسالت کے اعلان کے فوراً آتی ہے. ارشاد فرما کون ہے جو اس کار رسالت میں میرا ساتھ دے، وہی میرا وسیع، وہی میرا جانشین، وہی میرا خلیف. یہ پہلا اعلان تھا اور یہ آخری اعلان. اس وقت صرف قریش والے تھے، اب تمام عالم اسلام جمع ہے اور پورے عالم اسلام کے سامنے آپ نے اعلان کیا. تو کون سی منزل ہے جہاں پر علی کا بیان نہ کیا ہو؟ کون سا مقام ہے جہاں پر علی کا حق نہ بتایا ہو؟ کون سا مقام ہے جہاں پر علی کے، کبھی تو کہا کل ایمان جا رہا کل کفر کے مقابلے میں، کبھی تو آپ نے فرمایا علی منی بمنزلۃ الراس الی الجسم، علی کی حیثیت میرے لیے وہی ہے جو سر کو جسم کی نسبت ہوتی ہے. کبھی تو یہ کہا کہ علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری حیثیت میرے لیے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کون سی منزل ہے؟ کبھی تو کہا یا علی انت عینی، تم میری آنکھ ہو. کبھی تو یہ فرمایا یا علی انت مخی، تم میرا دماغ ہو. یہ کبھی تو کہا یا علی تم آسمان کی سورج ہو. کبھی تو کون سا لفظ ہے تعریف کا کہ جس کو علی کی شان میں نہ کہا؟ وہ کون سی جگہ ہے جس مقام پر 10 اصحاب جمع اور علی کی فضیلت پیغمبر نے بیان نہ کی؟ پھر کیا رہ گیا؟ یہ رہا یہ سوال کہ اس کے باوجود کیوں منحرف ہوئے تھے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ چلیے علی کو چھوڑ دیے، پیغمبر کو لیجیے. پیغمبر کو تو جانتے تھے، جنازے کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے سب؟ اب جب پیغمبر کو چھوڑ سکتے ہیں تو علی کو چھوڑنے میں کون سی بڑی بات؟ کوئی بڑی بات نہیں.
یہ ایک صلوات بھیجیے گا. بس آج کے حد تک یہ گفتگو کافی ہے، کیونکہ کل سے ہمارا موضوع ارشادات امامت، اماموں کا ہدف کیا ہے، اس پر گفتگو ہے. بنیادی طور پر جو کچھ ہم سے ہو سکا آپ کی خدمت میں مواد پیش کیا جا چکا. واقعاً کربلا یہ سب صدقہ کربلا ہے. کربلا ہی نے یہ سب کچھ محفوظ کر لیا اپنے اندر. شہزادی کا احسان ہے، علی کی بیٹی کا احسان ہے، محافظہ دین کا احسان ہے. یہ امامت کا بھی تحفظ، جس طرح سے مشکل وقت میں حضرت فاطمہ بنت اسد دادی نے حفاظت کی تھی رسالت و امامت کی، اسی طرح سے مشکل ترین لمحے میں پوتی نے حفاظت کی. کربلا سے شام تک تنہا زینب کی اور تنہا شہزادی نے حفاظت کی. اللہ نہ زینب ہوتی نہ آج ہمارے پاس یہ حقائق ہوتے، کیونکہ خاندان رسالت کے واقعات اگر مٹ جاتے تو حقائق بہت مٹ جاتے. کیوں آل سعود قبور سے ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں پتا؟ صدام نے کیوں میزائل گرائے تھے سید الشہداء کے روزے پر؟ کیوں یہ لوگ قبروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ قبر میں بیٹھے ہوئے خواب و شہید سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان قبور سے وابستہ داستانیں ہیں. آنے والے جب ان داستانوں کو پڑھیں گے تو انقلابی بن جائیں گے، وہ حسینی بن جائیں. یہ قبریں ایسی ہی نہیں ہیں، ان کی زیارت کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے ایسے ہی نہیں ہے. پیغمبر اکرم خود اصحاب بدر پر جا کے جو رویا کرتے تھے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ پوری داستان شہید کی قبر سے وابستہ ہے. جو جائے گا پوری داستان اس کے سامنے آ جائے گی، پورا واقعہ آ جائے گا. تو کیوں نہ قبر ہی سے ان کو روکا جائے؟ یہ منصوبہ، اس منصوبے کے تحت خاتون جنت کی قبر پر بلڈوزر چلائے گئے تاکہ نہ وہ واقعہ یاد آئے نہ کوئی یہاں آنے پائے. ان قبور سے کیوں ڈرتے ہیں؟ صاحبان قبر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہاں اس لیے ڈرتے ہیں کہ قبور پر جانے والے مجاہد بنتے ہیں، قبور پر جانے والے ذہن پر ان کے واقعات کو نقش کرتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سوچتے ہیں، پھر سوچتے ہیں تو حقیقت تک پہنچتے ہیں. حقیقت تک پہنچنے مت دو قبل اس کے کہ وہ حقیقت تک پہنچے، قبر تک ہی پہنچنے مت دو. یہ منصوبہ ہے ظالم کا، جس کی وجہ سے سب جانتے ہیں. کون مسلمان نہیں جاتا پیغمبر کتنی دفعہ جاتے تھے؟ عام الحزن کے نام سے جو تاریخ اسلام میں سال ہے، کم سے کم وہابی بھی اس کو کیوں نہیں ہٹا سکے؟ نہیں ہٹا سکے. مکے میں پیغمبر حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی قبر پر 1 سال تک روتے رہے. 1 سال تک روتے رہے. اس کا باقاعدہ اسلامی تاریخ میں باب لکھا عام الحزن، غم کا سال. کیوں نہیں مٹایا اس کو؟ نہیں مٹا سکتے کیونکہ وہ کتابیں پھیل چکی ہیں، اب اس کو نکال نہیں سکتے. تو اب قبور سے روکو. کیوں قبور سے روکو؟ اس لیے کہ شرک ہے. شرک ہے تو پیغمبر اکرم کیوں رویا کرتے تھے قبر ابو طالب پر جا کے؟ کیوں رویا کرتے تھے قبر خدیجہ پر جا کے؟ نہیں، مسئلہ قبر پر جا کے پکارنے کا مسئلہ نہیں ہے، قبر پر جا کے اس پر رونے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس شہید کے دروازے پر ان کی قبر اقدس پر جائیں گے پوری شہادت کی داستان آئے گی. جب پوری داستان آئے گی تو ظالم برہنہ ہوگا، مظلوم سامنے آئے گا، اور ظالم نہیں چاہتا کہ وہ برہنہ ہو. اس لیے قبور پر پابندی لگا دو، قبور کے قریب مت آنے سے. خلاصہ آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے جس سے عرب جب بھی کوئی واسطہ دیتے ہیں، خاص طور سے میں نے کربلا میں دیکھا حضرت سید الشہداء، حضرت امیر المومنین، ان سب سے زیادہ جس ہستی سے خوفزدہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی قسم عراق میں، خاص طور سے کربلا اور نجف میں قسم جو کھائی جاتی ہے کس کی؟ حضرت عباس کی. عباس کی قسم، اور اس کے بعد پھر ختم، بات کی ختم. واقعا حضرت امیر سلام اللہ علیہ کی اولاد میں اس فرزند ارجمن، اس ثانیہ حیدر کی جو تاریخ ملتی ہے بچپنے سے، جیسا کہ پشاور کے ہمارے ایک عالم تھے 14 ستاروں کے مصنف، خدا غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہوا. انہوں نے ذکر العباس نامی جو کتاب لکھی ہے اردو میں، اس میں لکھا ہے ایک واقعہ دیا بچپنے کا. شہزادی حضرت امام حسین سے شہزادی نے ایک مرتبہ پانی طلب کیا. حسین میں کسی کام میں مصروف ہوں، ذرا پانی پلا دو. تو حضرت عباس سامنے کھڑے تھے، روئے. حضرت ام البنین کے پاس جا کے رونے لگے. تو حضرت ام البنین نے پوچھا بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا اماں شہزادی نے مجھ سے پانی طلب نہیں کیا اور آقا سے پانی طلب کیا، جبکہ ان کو پتا تھا کہ میں کھڑا ہوں، تو غلام کو چھوڑ کر آقا سے کیوں پانی طلب کیا؟ عجب یہ تربیت ہے ماں کی، عجب یہ تعلیم ہے ماں کی کہ عباس خبردار حسین کو بھائی نہ سمجھتا، وہ آقا ہے اور تم غلام ہو. اور زندگی بھر یہی تصور کیا، یہی سوچا. اور حضرت
حضرت امیر نے بھی یہی تربیت دی، میرے بیٹے عباس تم محمد حنفیہ اور تمہارے بھائی میرے دست و بازو ہو، حسن اور حسین آنکھیں ہیں، وہ رسالت کے فرزند ہیں، تم میرے فرزند ہو، تمہارا کام ہاتھ کا کام آنکھ کی حفاظت کرنا، تمہارا کام ان کی حفاظت کر، یہ امیر المومنین کی جملے۔ حضرت ہمیشہ یہی تربیت دیتے تھے اور واقعی اسی تربیت پر حضرت امیر روتے تھے مسائل پر، مگر شاید آپ نے نہ سنا ہو، نہ یہ کہ صرف امام حسین کی مصیبت پر روتے تھے۔ حضرت امیر کا واقعہ علامہ مرزا نے نقل کیا ہے، جب یہ بتایا گیا اس نے حکیم نے غزہ کو حضرت امیر کے زخم لگنے کے بعد غزہ کے لیے دودھ تجویز کیا، یا علی زخم اتنا گہرا ہے کہ آپ دودھ کے بغیر کسی اور چیز کو استعمال نہ کیجیے۔ تو جب اہل کوفہ کو پتا چلا کہ مولا کے لیے دودھ کی ضرورت ہے تو علامہ مرزا لکھتے ہیں ہر خاتون اور مرد اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے حضرت علی کے دروازے سے مسجد تک لائن میں کھڑے تھے، ہر شخص یہ چاہتا تھا اسی کے ہاتھ سے دودھ لے لے اور امیر المومنین پیے۔ تو اتفاق سے دودھ لے جا کے پیش کرنے والے دروازے پر عباس تھے، عباس دودھ کا پیالہ لے کے گئے ہیں امیر المومنین کے سامنے، حضرت امیر ایک مرتبہ دودھ کی طرف دیکھ رہے ہو، پھر حضرت عباس کے چہرے کی طرف، میرے نور نظر آج بابا کو تم دودھ پلا رہے ہو، مگر جب میرے بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپیں گے پانی کے لیے تو اس وقت کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ زمین پر رکھا، حضرت عباس کو قریب بلا کے بازو کو چوما، جب بازو کو چوما تو حضرت ام المؤمنین پائنٹی کی طرف تڑپ کے رو رہی تھی۔ امیر المؤمنین سارے بچوں کو وصیت کر چکے تھے اور حضرت عباس سے کچھ کہا بھی نہیں تھا، تو ام المؤمنین ایک مرتبہ جذبات میں کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر کہا یا امیر المؤمنین کیا اجازت ہے کہ میں کچھ پوچھ لوں؟ کہا ہاں پوچھ لیجئے، دو باتیں مجھے بہت ستاتی ہیں۔ ام المؤمنین کیا بات ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے تمام اولاد کو 28 اولادیں تھی، تمام اولاد کو جمع کر کے امام حسن کے حوالے کیا، میرے عباس سے متعلق آپ نے کچھ نہیں کہا، ایک یہ بات مجھے ستاتی ہے، اور دوسری بات یہ ستاتی ہے مجھے، میں بچپنے سے دیکھتی آئی ہوں جب بھی میرے عباس کو پیار کرتے آپ بازوؤں کو چومتے ہیں، جب باپ بچوں کو چومتا ہے تو چہرے کو بوسہ دیتا ہوں، یا امیر المؤمنین اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امیر المؤمنین فرماتے ام المؤمنین میں بازوؤں کو کیوں چومتا ہوں؟ اس یہ وجہ سے جب تم مدینے میں ہوگی اور میرے حسین جب کربلا میں ہوں گے، جب جنت البقیع میں جا کر عباس کی قبر کی نشانی بنا کے جب تم رو گی اور تمہاری صدا پر دوست و دشمن سب روئیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ میں بازو کو کیوں چومتا ہوں، مگر یہ کہ میں نے حسین حسن کے حوالے کیوں کیا، کیوں نہیں کیا عباس کو؟ عباس میری طرف سے ذخیرہ ہے میرے حسین کے لیے، میں نے عباس کو خاص طور سے ذخیرہ رکھا حسین کے لیے، اس لیے میں عباس کو اب لا کر حسین کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر امیر المؤمنین نے حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا عباس بیٹے تم میری طرف سے جب حسین مسافر ہو، جب حسین تنہا ہو اور جب حسین مدد کے لیے پکارے تو میرے نور نظر بابا کی جگہ پر آپ مدد کیجئے گا۔ باب الحوائج نے طرف کے رو کے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا غلام ہو اور میرے بھائی مدد کے لیے کسی کو پکارے؟ ہاں بیٹے وہ وقت آنے والا ہے، مگر بچن جملے عرض کروں کہ حضرت ام المؤمنین کے بارے میں جو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا، واقعی کربلا کے بعد لکھا ہے کتب تواریخ میں، جب حضرت ام المؤمنین کو اطلاع پہنچی شہادت کی، 4 بیٹے جو شہید ہوئے تھے، چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت ام المؤمنین صبح آتی تھی، جنت البقیع میں قبر کی نشانی بناتی تھی اور قبر کی نشانی بنا کر اسی کے اوپر تڑپ کر ہوتی تھی، ہر گزرنے والا جنت البقیع کے دروازے پر رک کے تڑپ کر رویا کرتا تھا، یہاں تک کہ خاندان رسالت کا سب سے بڑا دشمن مروان سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، مروان سے، مروان کہتا میں جب گزرا تو میں نے دیکھا راستہ رکا ہوا ہے، خواتین رو رہی ہیں، مرد رو رہے ہیں، ایک عجیب پردرد گریے کی صدا بلند ہے، میں جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا امیر المؤمنین کی اہلیہ عباس کی ماں ام المؤمنین رو رہی ہیں، میں نے جب قریب جا کے دیکھا مجھے خود بھی رونا آیا، میں نے کہا ام المؤمنین صبر کر لو، کیا تم اس لیے روتی ہو کہ تمہارے 4 بیٹے حسین پر نثار ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ ام المؤمنین نے سر اٹھایا اور رونا بند کر دیا، کہا مروان یہ تو نے غلط کہا، میں نے بیٹے پالے ہی حسین کے لیے تھے، میرے بیٹے حسین ہی کے لیے تھے۔ تو مروان کہتے مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا پھر ام المؤمنین رونے کا سبب؟ تو ام المؤمنین فرماتے مروان اے کاش تو شاہسوار ہوتا، جب شاہسوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو بازو کو سہارا بناتا ہے، میرے عباس
جب زمین پر آ رہے تھے تو بازو نہیں تھے، سہارا نہیں تھا، میں اس لیے روتی ہوں، اس لیے نہیں روتی کہ میرے بچے حسین پر، میں نے تو پالے ہی حسین کے لیے تھے۔ بس اہل عزا اب واقع کربلا اپنے آخری مراحل میں تھا۔ ایک مرتبہ خاندان رسالت اصحاب و انصار شہید ہو چکے تھے، باب الحوائج تھے اور آقا ابا عبداللہ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سامنے آئے، جب حضرت عباس سامنے آئے تو ایک مرتبہ آقا نے وہ اس سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا عباس کیوں آئے ہو؟ باب الحوائج نے کہا آقا اس لیے آیا ہوں کہ اب سینہ تنگ ہو چکا ہے، اب زندگی تلخ ہو چکی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ عباس اگر تمہیں ہی اجازت دوں تو اب پھر میرا کون رہا؟ کوئی علمدار نہیں رہے گا۔ تو حضرت نے فرمایا حسین آقا اب کون سی فوج رہی جس کا میں علمدار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ جب حضرت راضی نہیں ہوئے تو ایک مرتبہ آئے اور آ کے شہزادی سے کہا کہ شہزادی اب آپ ہی سفارش کیجیے۔ تو ہاں بہت بڑی سفارشی حضرت عباس کے لیے مل گئی۔ معصوم بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، ایک مرتبہ دوڑ کے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا گئی اور مشکیزہ جب لے کر آئی تو بس باب الحوائج کو ایک بہانہ ملا، حضرت نے خشک مشکیزے کو لیا اور حضرت سکینہ کو گود میں لے کے جب حضرت امام حسین کے سامنے گئے تو ایک مرتبہ معصومہ کی طرف دیکھا اور حضرت عباس کی طرف دیکھا، فرمایا عباس بہت بڑے سفارشی کو لے کر آئے ہو، مگر یہ یاد رکھنا اور اس کے بعد پھر سکینہ آپ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ سکینہ بیٹے اگر چاچا گئے پانی کے لیے تو پھر چاچا آئیں گے نہیں۔ تو ایک مرتبہ معصومہ نے کہا عباس کے گلے میں بھائی ڈال کے کہا چاچا میں پیاس ہی رہ جاؤں گی مگر آپ نہ جائیے گا، میں پیاس برداشت کروں گی آپ نہ جائیے گا چاچا، صبح سے جتنے بھائی گئے تھے کوئی نہیں آیا چاچا، میں پیاس برداشت کر لوں گی۔ مگر جب چھوٹے معصوم بچوں کی آتش کی صدائیں بلند ہوئی اور جب باب الحوائج نے کہا آقا بس اب میرا سینہ بہت تنگ ہو چکا، مجھے اجازت دیجیے، تو سید الشہداء نے اجازت دی۔ دو مقامات پر سید الشہداء کمر تھام کے پیچھے چلے۔ ایک جب جوان بیٹے کو اجازت دی ہے تو راستے میں 3 دفعہ رکے حضرت علی اکبر، دیکھا بابا کمر تھام کے پیچھے چلے آ رہے تو حضرت نے فرمایا بابا آپ ہی نے تو اجازت دی تھی بابا۔ تو اس مقام پر بھی فرماتا ہے بیٹے کاش تمہارا جیسا بیٹا تمہارا ہوتا، تم اے علی اکبر تم نہیں جا رہے، بابا کی روح کو لے کے جا رہے۔ ایک حضرت عباس، جب حضرت عباس اجازت لے کے چل لیے تھے تو 10 قدم آگے جا کر جب حضرت کی آواز آئی تو رکے، دیکھا حضرت کمر تھامے پیچھے چلے آ رہے۔ آقا اب تو مجھے اجازت دیجیے عباس آخری جی بھر کے مجھے دیکھنے دو، ایک مرتبہ مجھے جی بھر کے دیکھنے دو۔ باس نے اس واقعے کو پہلے لکھا ہے، باس نے شہادت کے وقت لکھا ہے۔ وہ واقعہ یہ کہ حضرت عباس کے قریب گئے تو حضرت سید الشہداء نے فرمایا عباس زندگی میں میری ایک خواہش تھی، کبھی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، آج میری درخواست ہے عباس۔ تو حضرت نے فرمایا آقا آپ میرے حاکم ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ درخواست کیوں کرتے ہیں؟ میری ماں دیکھ رہی ہوں گی مدینے سے، آقا آپ درخواست نہیں کیجیے، حکم دیجیے۔ عباس آپ نے زندگی بھر میری ہر خواہش پوری کی، آج میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش ہے۔ کہا آقا کیا؟ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ آپ نے زندگی بھر آقا کہا بھائی کہہ دو۔ تو باب الحوائج نے فرمایا آقا میں کیا کروں، ماں نے کہا تھا عباس میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر حسین کو بھائی کہا، حسین تمہارے آقا ہے بھائی نہیں ہے، آقا میں کیا کروں ماں کے اس حکم کو۔ تو ایک مرتبہ حضرت نے دست مبارک سے امامت کے دست مبارک کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد فرمایا عباس اب مدینے کو دیکھو سامنے۔ جب باب الحوائج نے مدینے کو دیکھا دروازے پر لیٹ کے ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے حسینہ ہائے علیہ۔ جب اپنی ماں کو دیکھا تو ایک مرتبہ طرف کے باب الحوائج نے کہا عواد گرامی آقا مجھ سے فرمارے مجھے بھائی کہہ دو، اجازت ہے۔ ایک مرتبہ جب ابو البنین نے سنا عباس جلدی کہہ دو جو حسین کہتے ہیں جلدی کہہ دو، بس بھائی کہا۔ اور اس کے بعد باب الحوائج نے کہا آقا
میری بھی ایک درخواست ہے جو میں نے کبھی نہیں کہی. تو فرمایا ہاں عباس آپ کی درخواست منظور ہے. کہو کیا بات ہے؟ آقا میری ایک ہی درخواست ہے، جو زائر میرے دروازے پر آئے خالی ہاتھ نہ جائے. بس اے اہل زہادہ، اسی بنا پر حضرت کو باب الخوائش کہا جاتا. حضرت نے فرمایا میرے آقا میری ایک درخواست ہے، جو زائر جو حاجت لے کے میرے دروازے پر آئے خالی ہاتھ نہ جائے. تو حضرت نے فرمایا ہاں عباس میں نے آپ کی حاجت پوری کر دی. باب الخوائش اس دن کے بعد سے باب الخوائش لقب پڑا. ہاں حضرت جب گئے اور جب حضرت گئے حضرت نے علی اور حیدر کرار اور جعفر طیار کی شجاعت دکھائی جنگ کی. اور 1700 لکھا تاریخ میں، کہیں 1808 لکھا. جب 1808 یا 1700 افراد کو واصل جہنم کیا تو ایک مرتبہ صدا آئی یا آقا یا مولائی. ایک مرتبہ میدان کے بیچ سے میرے آقا اس غلام تک پہنچ جائیے. جب یہ صدا بلند ہوئی تو شہزادی جو یہ سمجھتی تھی، حضرت امین جب فرماتے تھے بیٹی زینب کیا ہوگا وہ دن جب اسی کوفے میں اسیر ہو کے آئے گی، تو شہزادی فرماتی تھی بابا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے بازو میں رسی کیسے ممکن. تو امیر المومنین یہ جملے سن کے رویا کرتے تھے. اب جب باب الخوائش نے آواز دی زینب کی کمر ٹوٹ گئی. فرمایا بابا اب تو عباس گئے، اب تو یقیناً زینب کے بازو میں رسی بندھے گی. بابا اب تو مدد کے لیے کوئی نہیں رہا. حضرت سید الشہداء نے جب آخری آواز عباس کی سنی کمر تھام کے کہا الآن انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. یہ جملے حضرت سید الشہداء کے. اور جب حضرت بعض شکاری کی طرف کے جب میدان میں پہنچے تو حضرت دونوں بازو حضرت کے جسم اقدس میں نہیں تھے. راوی کہتا راستے میں بازو ملے، ایک بازو کو اٹھایا اور پھر دوسرے مقام پر دوسرے بازو کو. جب باب الخوائش کے جنازے پر گئے تو باب الخوائش کے آخری لمحے سے آقا آخری زیارت کے لیے میری آنکھوں میں خون ہے صاف کر دیجئے. جب حضرت نے آنکھیں صاف کر دی، آنکھیں کھولی تو حضرت نے فرمایا آقا کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آقا سید الشہداء نے زانوی اقدس پر سر مبارک کو رکھا اور لمحہ مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے فرماتے تھے عباس آپ نے جو حق ادا کیا وہ حق ایسا ہے کہ کوئی بھی اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا. تو حضرت عباس نے فرمایا بس آقا میری ایک درخواست ہے، میں اپنی معصوم بھتیجی سے وعدہ کر کے آیا تھا میں پانی لے کے آؤں گا، بس میرے جنازے کو نہ لے جائیے خیمے تک. شہزادیاں آ کے روئیں گی تو جنازے سے بھی آواز آئے گی اے خاندان رسالت میں پانی نہ پلا سکا. ماتم حسین